بإذنه وسراجا منيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی کو خاص خاص کمالات سے مالا مال فرمایا، اور سب سے اخیر میں میرے اور ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور کمالات جو ان میں موجود تھے، وہ سارے کمالات، وہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ذات اقدس میں اللہ نے جمع کر دیا۔ آپ کی ذات میں کیا کمالات پائے جاتے ہیں، آپ کے کیا فضائل ہیں، آپ کی کیا سیرت ہے، اگر ہم آپ کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ کی سیرت کو بیان کرتے کرتے آپ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، اس لیے کہ جس کے علم کا کچھ ٹھکانہ نہ ہو، جس کے سونے کے بعد اس کے ازار اور لنگی کا علم نہ ہو، جس کو اپنے سونے کی کیفیت کا علم نہ ہو، وہ شان اقدس کو کیا بیان کر سکتا ہے، وہ آپ کے کمالات کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ جس کو خود اپنی ذات کے بارے میں علم نہ ہو، جس کو خود یہ معلوم نہ ہو کہ میرے لیے کیا مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اسی وجہ سے انسان کبھی ایسی چیزیں استعمال کر لیتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جس انسان کو اپنی ذات کے بارے میں خود علم نہ ہو، جس کے سونے کے بعد اس کے علم کو زیرو سے تعبیر کیا جا سکتا ہو، وہ اس کائنات کی افضل ترین ہستی اور شخصیت کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دے تو شاید وہ شان نبی میں گستاخی ہی کر سکتا۔ اس لیے ذات اقدس کی سیرت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کی صورت اور اپنے نبی کی سیرت کو اس انداز میں اور اس جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس جامعیت کے ساتھ نبی کی شان اور نبی کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کی شان اور اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو داعی، بشیر، نذیر اور سراج منیر بنا کر کے بھیجا۔ سراج منیر کس کو کہتے ہیں؟ سراج منیر کا معنی اور ترجمہ ہے چمکتا ہوا آفتاب، چمکدار سورج۔ اے نبی، ہم نے آپ کو ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر کے مبعوث کیا۔ آپ کی مثال اور ایگزامپل اللہ نے سراج منیر اور چمکتے ہوئے سورج سے کیوں کیا؟ اس سلسلے میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب آفتاب نبوت میں اس کو مفصل اور بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ چنانچہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو دنیا کی تاریکی ختم ہو جایا کرتی ہے، تو اللہ نے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہو چکی ہے۔ اب اس ظلمت اور تاریکی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اور جیسے ہی آفتاب طلوع ہو جاتا تو انسان بیدار ہو جاتا ہے، اس کی حرارت اور گرمی کی وجہ سے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا ہے، پوری سوئی ہوئی انسانیت بیدار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے
بتا دیا اور اشارہ کر دیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پوری انسانیت سو چکی تھی، اب اس پوری انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی۔ یہ ایک ایسا آفتاب ہے کہ اس کی ولادت سے پوری دنیا منور ہو جائے گی، پوری دنیا سے ظلمت ختم ہو جائے گی، پوری دنیا سے جو سوئی ہوئی انسانیت ہے وہ سوئی ہوئی انسانیت بیدار ہو جائے گی، اور جس نظام نے اس پوری انسانیت کو سلایا ہوا ہے وہ نظام خود سو جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی نبی کی ولادت با سعادت ہوتی ہے تو کیسر کے کنگرے گر پڑتے ہیں، فارس کی وہ آگ جو 1000 سال جل رہی تھی وہ بجھ جاتی ہے، اور ان کے والدہ کے سامنے متعدد ملکوں کے محلات منکشف کیے جاتے ہیں اور بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ کا لادلہ اس پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کا لادلہ اس پوری دنیا کو منور کر کے رہے گا۔ اور یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث پر۔ سوال ہو سکتا کہ کسی اور نبی کے بعد بھی اللہ کے رسول کو مبعوث کیا جا سکتا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی اللہ نے اپنے نبی کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خلاف عقل، خلاف اصول، بغیر والد اور باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال اور اعتراض اور اشکال ہو سکتا تھا کہ ایک ایسا انسان اور ایک ایسا نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے جس میں سارے کمالات موجود ہو، جس میں سارے اوصاف موجود ہو، جس میں سارے انبیاء کے فضائل اور مناقب موجود ہو؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خلاف قاعدہ، خلاف اصول، خلاف عقل، بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو ہم خلاف قاعدہ اور خلاف اصول ایک ذات میں سارے کمالات جمع کر سکتے ہیں، اور وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور شاہ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح مریم میں پھونکنے کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے انسانی شکل کو اختیار کیا تھا، جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جبرائیل نے ایک کامل انسان کی صورت کو اختیار کیا تھا۔ تو شاہ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ وہ کامل انسان ذات اقدس ہے۔ دنیا میں اگر کوئی سیرت اور صورت کے اعتبار سے کوئی کامل انسان ہو سکتا ہے تو وہ ذات اقدس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل جب روح پھونکنے کے لیے آئے تھے تو اللہ کے رسول کی شکل اختیار کر کے آئے تھے۔ تو اس اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روحانی باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے روحانی بیٹے ہوئے، اور جب باپ کی ملکیت پر کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹا کھڑا ہوتا ہے دفاع کے لیے۔ تو جب اس امت محمدی پر دجال ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تاکہ اس دجال کو قتل کر سکے اور اس امت کی حفاظت کر سکے۔ اور جب بیٹا اچھا کام کرتا ہے تو باپ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، ان کی وفات ہو جائے گی، تو وہ نبی کی قبر کے پاس مدفون ہوں گے، گویا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے روحانی بیٹے کو اپنے آغوش میں لے گے۔ اور جس طریقے سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق اس کی خبر دیتی ہے کبھی آفتاب طلوع ہوگا، جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کی صبح یہ خبر دے رہی ہے کہ اب کچھ دیر کے بعد آفتاب طلوع ہوگا، تو اللہ نے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ صبح صادق ہے جو اس بات کی خوشخبری دیں گے کہ میری وفا میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد
ایک نبی صادق آئے گا، اور وہ نبی صادق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَمُبَشِّرًا رَسُولًا مِّن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ وہ اس بات کی گواہی اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس کی پوری ذات میں صفت بھری پڑی ہوگی، جس کی ذات اوپر سے نیچے تک کمالات سے بھرپور ہوگی، جس کے کمال کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے کمال کو کوئی بیان نہیں کر پائے گا۔ اور جیسے ہی آفتاب طلوع ہوتا ہے تو آفتاب جب طلوع ہو رہا ہے تو اپنی حرارت اور گرمی کا کچھ حصہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر آفتاب اپنی پوری حرارت اور گرمی ہمارے اوپر ظاہر کر دے تو ہماری صحتیں خراب ہو جاوے، ہم جل کر کے راکھ ہو جاوے، ہم اس آفتاب کی حرارت اور تپش اور گرمی کو برداشت نہیں کر پائے۔ تو اسی طرح اللہ نے بتلا دیا کہ یہ جو آفتاب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، وہ اپنی حرارت اور نبی کی ذات میں جو نبوت کا نور پایا جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ ہی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آفتاب نبوت اپنے نور کا مکمل حصہ دنیا پر ظاہر کر دے تو لوگ اس نور کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے شیخ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات میں جو نبوت کا نور پایا جاتا ہے اس کا سوئی کے ناکے کے برابر بھی حصہ ظاہر نہیں ہوا۔ اگر آپ کی ذات میں جو نور پایا جا رہا ہے اگر اس نور کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا جاوے تو کائنات میں اور روح زمین پر کوئی آپ کا انکار کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اور پوری دنیا اس نور نبوت کی وجہ سے مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ آپ کی ذات میں جو نور پایا جا رہا ہے وہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر اور ایک سوئی کے ناکے سے بھی کم تر ظاہر ہوا ہے، لیکن اس نور اور روشنی کی وجہ سے رہتی دنیا اس نور سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ آپ کی سنتوں سے، آپ کے اسوائے حسنہ سے پوری دنیا قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہی۔ اور آفتاب سے تشبیہ دینے کے پیچھے ایک وجہ اور حکمت یہ ہے کہ جب آفتاب نکل آتا ہے، سورج اپنی روشنی ظاہر کر دیتا ہے تو اب انسان کو کسی اور لائٹ اور روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر کوئی سورج کے سامنے کسی اور لائٹ کو یا کسی اور چراغ کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناکام اور فیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بتا دیا کہ جب آفتاب نبوت مبعوث ہوں گے تو کوئی طریقہ نہیں چلے گا، اگر کوئی کسی اور طریقے کو چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ گویا کہ آفتاب نبوت کا مقابلہ کر رہا ہے، اور جو آفتاب نبوت کا مقابلہ کرتا ہے وہ جہنم کے ایندھن بننے کے قابل ہے، اس کا کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس آفتاب نبوت کے وجود میں آ جانے کے بعد سب کو اس آفتاب نبوت کی روشنی سے اس کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، اس طریقے کو اپنائے بغیر اس کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اور جس طریقے سے آفتاب پوری دنیا کے لیے ایک ہے، سب کے لیے وہی آفتاب ہے، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، گورا ہو، کالا ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کے لیے ایک ہی آفتاب ہے۔ تو اب ایسا آفتاب نبوت پیدا ہو چکا ہے کہ سب کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ سب کا نبی ہوگا، کسی خاص قوم کا نبی نہیں۔ اور اگر کوئی اس آفتاب نبوت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کا انکار کر دیا تو ایسا شخص جہنم میں یقینی طور پر جائے گا۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ اس کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں، جتنی بھی دنیا ہے، اس میں سب سے پاور اور سب سے طاقتور سیارہ سورج ہے۔
سورج سے تشبیہ دے کر کے بتلا دیا کہ ذات اقدس کے اندر جو پاور اور طاقت پائی جاتی ہے وہ کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتی ہے. جس طریقے سے سورج تمام سیاروں میں سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، اسی طریقے سے آفتاب نبوت کے آ جانے کے بعد یہ سب سے عظیم ہستی ہوگی. ایسی عظیم ہستی ہوگی کہ اس کی تعریف اور اس کے کمالات اور فضائل کو کوئی بیان نہیں کر پائے گا. جماعت انبیاء میں بھی کوئی ایسا نہیں پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کے کمالات کو، آپ کی صفات کو بیان کر سکے، اس لیے کہ اللہ کے رسول سب سے اوپر ہے اور سارے انبیاء آپ کے نیچے ہیں، اور نیچے والے اوپر کو نہیں جان سکتے ہیں. جو آدمی اوپر ہو وہ نیچے والے کو جانتا ہے، لیکن نیچے والا شخص اوپر کو نہیں جان سکتا ہے. اللہ کے رسول سے اوپر کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات اللہ کے رسول سے اوپر ہے. اس لیے ذات الہی کے ہو یہ حق حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ کے رسول کی عظمت اور صفت کو بیان کر سکے. اس لیے جب آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل کہ اے امت اور صحابہ اور ایمان والے اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام بھیجو. تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے دریافت کیا کہ اے نبی، ہم آپ کی خدمت میں سلام کا طریقہ تو جانتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن درود کا طریقہ کیا ہے ہمیں بتلا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے کا طریقہ اللہم صلی علی محمد، مکمل درود ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دیا، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ اپنے نبی پر خصوصی رحمتیں اور درود نازل فرما. یہ درود شریف کا ترجمہ ہے. یہاں پر علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال اٹھایا کہ قرآن میں اللہ ہمیں کہہ رہے اے ایمان والو صلو، تم درود پڑھو، لیکن جب ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے نبی پر درود نازل کر. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم درود نازل کرو، لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ درود نازل کریں. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کوئی بڑا ہم سے کہے کہ فلاں کام کر لو اور ہم ان سے کہیں آپ ہی یہ کام کر لیں. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ ہمیں درود کا کام حوالے کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ درود نازل کرنے کا کام آپ ہی کر لیں. تو صحابی عشق والا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل بات اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ اے نبی آپ اپنی امت اور صحابہ سے کہہ دے کہ درود میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے، آپ کی شان اتنی عالی شان ہے کہ آپ کے مقام اور رتبے کے مطابق امت کا کوئی فرد آپ کے مقام اور شان کے مطابق درود نازل نہیں کر سکتا ہے. ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں، ہم آپ کی شان کو جانتے ہیں، ہم آپ کے رتبے کو جانتے ہیں، ہم آپ کی شان کے مطابق درود نازل کریں گے. آپ کی امت آپ کے مقام کو کیا جانے، ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں. اس لیے آپ اپنی امت کو کہہ دے کہ درود میرے حوالے کر دے اور کہہ دے کہ اللہ آپ ہی درود نازل کرنا. پھر صحابی آگے ایک اور اعتراض کرتے کہ اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں جس میں ایک جملہ ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں یہ لفظ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ آپ اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرما. مقام محمود کیا ہے؟ اس سلسلے میں دو تفسیر ہے. مشہور تفسیر یہ ہے کہ مقام محمود سے مراد شفاعت کبریٰ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے یہ خبر دے دی کہ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود دے دیا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں
سارے لوگ دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے اور درخواست پیش کریں گے کہ اللہ سے کہے کہ حساب و کتاب شروع کرے، آپ ہماری سفارش کرے تاکہ اللہ جلد از جلد حساب شروع کرے اور ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو سارے انبیاء منع کر دیں گے، پھر آخر میں تمام امت اور پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کرے کہ حساب شروع ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مقام مجھے ہی دیا گیا ہے اور میں ہی شفاعت کبریٰ کروں گا۔ یہاں پر علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال اٹھایا ہے فتح الملہم میں کہ جب اللہ کے رسول ہی کو سفارش کرنا ہے تو ڈائریکٹ سارے لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں جا سکتے تھے سفارش کے لیے، لیکن اللہ دیگر انبیاء کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ جب سارے انبیاء انکار کر دیں گے تو پھر اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے۔ تو آخر اللہ نے سارے لوگوں کو دیگر انبیاء کے پاس کیوں بھیجا سفارش کے لیے، جبکہ آخر میں آپ ہی کو سفارش کرنی ہے؟ تو علامہ شبیر عثمانی لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر دائرے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس سفارش کے لیے آ جاتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا، اگلا امتی اور اگلی قوم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی سفارش کر سکتے تھے، میرا نبی موسیٰ علیہ السلام بھی سفارش کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے سارے انبیاء کی نفی کروا دی کہ آج کوئی بھی نبی سفارش نہیں کر سکتا ہے، ہر نبی سفارش کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اگر آج کوئی سفارش کر سکتا ہے تو وہ ہے محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ تو اپنے نبی کی شان کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے دیگر انبیاء کے پاس امت کو بھیجیں گے تاکہ سارے انبیاء اور اگلی پچھلی قوموں کو نبی کی فضیلت اور نبی کا مقام معلوم ہو جاوے کہ میرے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آج سب سفارش کرنے سے عاجز ہے، لیکن ذات اقدس سفارش کر سکتی ہے۔ تو علامہ سخاوی فرماتے ہیں کہ جب مقام محمود اور شفاعت کبریٰ آپ کو دیا گیا ہے تو ہمیں یہ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کی دعا کریں؟ تو سخاوی فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ نبی کو مقام محمود اور شفاعت کبریٰ تو مل چکی ہے، اللہ نے یہ نعمت پہلے ہی سے دے دیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں نبی کی سفارش میں داخل کرانا تھا، نبی کی سفارش اور نبی کے محبوبین کی فہرست میں داخل کرانا تھا، اس لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ دعا نماز کے بعد اذان کے بعد میرے نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کرو تاکہ تم نبی کی سفارش کے مستحق بن جاؤ۔ ظاہری بات ہے جب انسان کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، تو جب ہم نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کریں گے تو نبی کے دل میں ہماری محبت آ جائے گی، جس کی وجہ سے نبی کہیں گے چل آج میں تجھے بھی تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی تشبیہ اور مثال آفتاب سے دی جو تمام سیاروں میں اور تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، اور بتلا دیا کہ یہ آفتاب نبوت سب سے افضل ہے، اس کی توصیف اور صفات اور کمالات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، صرف میں ہی بیان کر سکتا ہوں۔ اور آفتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی اس کی کتنی بھی تعریف کرے، تعریف کی وجہ سے وہ کسی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، کوئی آفتاب کی کتنی بھی برائی کرے، کوئی دن بھر پڑا رہے، لیکن پھر بھی آفتاب طلوع ہو کر کے اپنا کام کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے اگر اہل برودا سورج کی خوب تعریف کرے تو آفتاب یہ نہیں کہے گا کہ آج تو ہم برودا میں ہی رہیں گے، اور اگر اہل برودا دن بھر پڑے رہے، سوئے رہے، آفتاب کے نکلنے کے بعد بھی اپنا کام نہ کرے، پھر بھی آفتاب طلوع ہو کر کے اپنا کام کر کے رہے گا۔ تو اللہ نے بتلا دیا کہ اب یہ جو آفتاب نبوت اور آفتاب رسالت مبعوث اور پیدا ہو چکا ہے،
وہ کسی کی تعریف سے اور کسی کی برائی سے متاثر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس آفتاب نبوت کی برائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس آفتاب نبوت کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، پھر بھی آفتاب نبوت اپنے کام کو نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے کام کو انجام کر کے رہے گا، چاہے ہزاروں تکالیف آئے، چاہے لوگ اللہ کے رسول کو جان سے مارنے کی کوشش کرے، پھر بھی آفتاب نبوت نے اپنے کام کو اور اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح آفتاب کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ اب آفتاب کو کہو کہ آج روشنی دینا بند کر دو، آپ کی دھمکی سے وہ دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مٹھائی ہو یا پٹائی ہو، آفتاب کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ اسی طرح ذات اقدس وہ آفتاب نبوت ہے جو کسی کی دھمکی اور دباؤ میں نہیں آئے گا، چاہے مٹھائی ہو یا پٹائی ہو، آفتاب نبوت اپنے کام کو انجام کر کے رہے گا، ہر ایک کے گھر پر اپنی دعوت اور اپنے مشن اور پیغام کو پہنچا کر کے رہے گا۔ ذرا اس واقعے کو یاد کرو، جبکہ کفار مکہ آپ سے دشمنی کر کر کے تھک گئے، دشمنی کی انتہا ہو گئی، پھر وہ مجبور ہو گئے کہ اللہ کے رسول سے صلح کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ خواجہ ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو کوئی حسینہ اور خوبصورت عورت پسند ہے تو مکہ کی ساری حسینائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو ہم آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خواجہ ابو طالب یہ پیشکش اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی قوم یہ کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو یاد رکھے، اس جواب کو آب زر سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے امی، اے میرے چچا، انہوں نے مجھ سے ممکن چیزوں کا سودا کیا، مجھے سردار بنایا جانا یہ ممکن چیز ہے، مجھے مکہ کے خزانے دے دینا یہ ممکن چیز ہے، اسی طریقے سے حسینہ عورتوں سے میری شادی کرا دینا یہ ان کے لیے ممکن ہے، اسی طریقے سے میرا علاج کروانا یہ ممکنات میں سے ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ ممکنات کا سودا کیا، لیکن اگر وہ میرے ساتھ ناممکن چیزوں کا بھی سودا کر لے، ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی اس ناممکن چیز کے بدلے میں اپنے مشن سے ایک بال پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ پوری کائنات میرے خلاف ہو جاوے، میرا سر جب تک اپنے دھڑ سے الگ نہ ہو جاوے تب تک میں اپنے مشن میں چلتا رہوں گا، مجھے کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ ان کو کہہ دے کہ میرے ساتھ تم نے ناممکن چیزوں کا سودا کیا ہے، ناممکن چیزوں کا سودا کروں گے تب بھی میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آفتاب کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آفتاب ایک لمحہ جلدی طلوع ہوا ہو یا ایک لمحہ جلدی غروب ہو گیا ہو، ایسا نہیں۔ اسی طرح بتلا دیا کہ یہ آفتاب نبوت ایسا آفتاب ہے جو ایک لمحے کے لیے میری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات کیا بناتے، کوئی بات بھی نہیں بتاتے۔ نبی جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ سب من جانب اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا۔ تو جب اللہ کے رسول ہر لمحے اللہ کے حکم کے تابع ہے تو یہ امت بھی اللہ کے حکم کے تابع دار، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ اللہ کے رسول اور نہ ہی اللہ کے حکم کے تابع داری کو اختیار کیا۔ اسی طریقے سے
آفتاب کی طرف کوئی تھوکنا چاہے، اس کی برائی کرنا چاہے، تو آفتاب کی ذات میں کوئی کمی نہیں، آفتاب کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آفتاب رسالت وہ آفتاب ہے کہ اس آفتاب کی طرف کوئی تھوکنے کی کوشش کرے گا، کوئی آفتاب کی برائی کرنے کی کوشش کرے گا، اس آفتاب کی عظمت اور شان میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا، بلکہ جس نے آفتاب پر تھوکا ہے وہ تھوک خود اس کو اوپر آ کر کے گرے گا۔ اسی طریقے سے جس نے شان نبی میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے تو شان نبی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ وہ ضرور ہلاک اور برباد ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اور جب آفتاب طلوع ہو جاتا اور کوئی اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس میں آفتاب کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کا نقصان ہوگا جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے۔ اور اگر کسی اندھے اور نابینا کو آفتاب کی روشنی نظر نہ آئے تو اس میں آفتاب کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس نابینا اور اندھے کی کمی ہے۔ اسی طرح آفتاب نبوت نے اپنے نور کو امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، نبی نے اپنی سنتوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر ہم اس نور کو، ان سنتوں کو اختیار نہ کریں تو نبی کی شان میں اور نبی کی ذات میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر کسی کا نقصان ہوگا تو وہ ہمارا ہی ہوگا۔ اس لیے صاحب مشکات نے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ایک روایت اور ایک حدیث نقل کی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتم فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، لو تمسکتم بہما، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تضلوا ابدا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اگر تم نے ان دو نوروں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی ہے۔ لیکن جب ہم نے ان دو نور کو اور ان انوارات کو چھوڑ دیا ہے تو اب ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سیرت کے جلسے تو ہم خوب کرتے ہیں، لیکن سیرت کے جلسے اور آپ کی خوبیاں اور اوصاف کرنے کا مقصود صرف اس کو سننا نہیں بلکہ آپ کی سیرت کو سننے کے بعد آپ کی ذاتی عملی زندگی کو اختیار کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ تو سیرت کے جلسے یہ تو ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اصل مقصود یہ ہے کہ ان جلسوں میں سیرت نبی کو سن کر کے سیرت نبی یعنی زندگی نبی کو اختیار کرے۔ چنانچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ایک خواب نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفاء کے ساتھ تشریف لے آئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بزرگ ساتھ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بزرگ دورے دورے چلے گئے اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے، اور مولانا قاسم نانوتوی آہستہ چلتے چلتے آپ کی خدمت میں پہنچے۔ چنانچہ اس بزرگ کو اللہ کے رسول نے اپنے پڑوس میں بٹھا دیا اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ اس بزرگ نے سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو آپ کی محبت میں دورے دورے چلے آیا، مجھے بازو میں بٹھا دیا، اور قاسم تو آہستہ آہستہ چل کر کے آ رہا تھا اور آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات اور حقیقت یہ ہے کہ قاسم میرے قدموں کو تلاش کرتے ہوئے آ رہا تھا اور میرے قدم پر اپنے قدم رکھ رہا تھا تاکہ میرے قدموں کی برکت اور تبرکات کو حاصل کرے، اس لیے میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس خواب کو نقل کرنے کے بعد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ میرے پیاروں اور میرے دینی بھائیوں سن لو کہ نبی کے قدم پر قدم رکھنے سے نبی کی گود نصیب ہوتی ہے، اور نبی کی زندگی پر اپنی زندگی رکھنے سے نبی کی سفارش اور نبی کی محبت نصیب ہوا کرتی ہے۔ لیکن جس نبی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج اسی نبی کی سنت تو کیا اس نبی کے چہرے اور لباس کو ہم نے پسند نہیں کیا۔ اس امت کی بے وفائی ہے۔ نبی کی قربانی اگر بیان کرنا شروع کر دے تو انسان کی عقل حیران ہو جاوے کہ کیا دنیا میں ایسی بھی ہستی پیدا ہو سکتی ہے جو اتنی قربانی دے اپنی قوم کے لیے۔ چنانچہ نبی کی قربانی اپنی زندگی میں اس قدر واضح ہے کہ نبی نے اپنے آپ کو مکمل طور پر امت کی کامیابی کے لیے کھپا دیا، یہاں تک کہ آنسو کے اتنے آنسو بہے کہ اس کو جمع کیا جائے تو سمندر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی اس غم اور تکلیف کو نہیں دیکھ سکے تو باقاعدہ قرآن نے ایک آیت نازل کرنی پڑی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی آپ اپنی امت میں اس قدر غمزدہ نہ ہو کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے۔ آپ نے اپنے نبی کے پیچھے، آپ نے اپنی امت کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا کھپا دیا ہے کہ اب ہمیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب وہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ افسوس کے مارے آپ کی جان نکل جائے گی۔ آپ اتنا غم نہ کریں۔ اور جب معراج میں جاتے تو وہاں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے۔ دنیا میں تو کبھی فراموش نہیں کیا، لیکن جب آسمانوں پر جاتے ہیں، معراج میں جاتے ہیں تو وہاں بھی نبی اپنی امت کو فراموش نہیں کرتے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ نماز آسمانوں پر کیوں دی گئی؟ سب نے اپنے اپنے جواب دیے، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آسمانوں پر اللہ کے رسول کو نماز اس لیے دی گئی کہ اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو گیا، میری امت کو یہ دیدار اور یہ موقع کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کو یہاں پر اپنی امت کے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ ان کو میرا دیدار نصیب نہیں ہوا لیکن ان کو کہہ دو نماز پڑھ لیں گے تو میرا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ تحفے میں تحفتن اور ہدیتن میری خدمت میں کیا پیش کریں گے، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ ظاہری بات ہے اللہ تو سارے خزانوں کے مالک، انسان کیا اللہ کے رسول بھی کیا دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم آپ کے تحفے میں صرف یہی کلمات اور دعا کہہ سکتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ تمام جانی مالی فعلی قولی تعریف اور عبادتیں سب کچھ آپ کے لیے۔ اس تعریف کو سن کر کے اللہ نے اپنے نبی کو دعا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی اور برکتیں نازل ہو۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی کو دعا دی تو نبی فوراً کہہ پڑا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میرے نیک بندوں اور امتی پر بھی آپ کی سلامتی ہو۔ نبی کی اس محبت اور نبی کی اس امت کے لیے فکر کو دیکھ کر کے فرشتے بے ساختہ اور ملائکہ بے ساختہ کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے۔ تو اس موقع پر بھی امت کو اللہ کے رسول فراموش نہیں کر رہا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا، آپ کی جان نکل رہی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں،
بس ایک ہی جملہ ہے زبان پر، امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اور سکرات اور موت کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، پھر بھی امتی امتی کہے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ جب میں نے آپ کے اوپر موت کی تکلیف اور سکرات کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ نیک بندوں پر بھی موت کی سکرات طاری ہوا کرتی۔ اب یہاں پر ائمہ محدثین ایک سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے سب سے محبوب تھے، تو نبی کو سکرات کی تکلیف اور موت کی تکلیف کیوں دی گئی؟ تو عام ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ سکرات کی تکلیف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کسی کے مقام کو بڑھایا جا سکے۔ تو آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو سکرات کی تکلیف دی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جواب کو صحیح ماننا مجھے ٹھیک نہیں لگتا ہے، یہ جواب مجھے مناسب نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ آپ کو تو سارے مقامات پہلے ہی سے دیے گئے۔ آپ کو مقام محمود، لواء حمد، اسی طریقے سے شفاعت کبریٰ، یہ سارے مقامات پہلے ہی سے دیے گئے۔ اب تو مقام، اس اونچے مقام پر فائز تھے کہ اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو جو سکرات کی تکلیف دی گئی وہ آپ کے مقام کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی موت واقع ہو رہی تھی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے بھی سکرات کی تکلیف دے، اس لیے کہ میری امت میں بھی ایسی ماں بہنیں اور ایسے بوڑھے ہوں گے جن کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا، اور ان کے رشتہ دار اور ان کے بیٹے اور اولاد اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو مجھے یہ تکلیف دے دے تاکہ میری امت میری سکرات کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کی تسلی کا سامان فراہم ہو جائے۔ اے اللہ مجھے سکرات دے دے تاکہ میری نبی کو، میری امت کو تسلی ملے کہ میرے نبی کو بھی اس راہ سے گزرنا پڑا، میرے نبی کو بھی یہ تکلیف ہوئی ہے۔ یہ ہے نبی کی قربانیاں کہ جیتے جی تو نبی نے کبھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، لیکن اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول نے اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ 10-20 روپے کے پیالے کے ٹوٹنے پر ماں اور بہنیں اور گھر والے اپنے بچوں کو تھپڑ مار دیا کرتے ہیں، لیکن سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، لیکن ہمارے سروں پر ایک بل تک نہیں آتا۔ اس لیے مصر کے ایک شیخ نے کسی خطبے میں اور موقع پر کہا، لو کان النبی حیا فی زماننا لباعہ الناس بالمال، کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہم مان لیں کہ نبی قبر سے نکل کر کے ہمارے سامنے آ جائے، ہماری اس مجلس میں آ جائے، تو امت جہنم کے اس دہانے پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے کہ امت مال کے لیے اپنی عزت اور اپنے عہدے کے خاطر نبی کا بھی سودا کرتی ہے۔ جو امت اللہ کے نام کو بازار میں جھوٹ اور کذب سے بیچنے کے لیے تیار ہے، تاجر اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچ رہا ہے، تو جو امت اللہ کے نام کو بیچ سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کو بیچ دے، یہ کوئی بعید بات نہیں۔ ہم صرف عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی زندگی اختیار کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ سیرت پڑھیے، احادیث کی کتاب پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کی سیرت میں، نبی کے طریقے میں کیا کامیابی ہے، کیا خوبیاں ہے، کیا اچھائی ہے۔ اگر ہمیں یہ ساری خوبیاں معلوم ہو جائے تو ہم ان سنتوں کو نہ چھوڑیں، لیکن چونکہ نہ ہم نے سیرت کو پڑھا اور نہ کسی سے پڑھنے کی کوشش کی اور نہ کسی عالم دین سے پوچھا کہ نبی کی فلاں سنت میں کیا فائدہ ہے، نبی کے فلاں طریقے کو اختیار کرنے سے ہمیں کیا ثواب ملے گا، اس میں ہماری دنیاوی اور اخروی کیا فائدے ہیں، جب ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں تو ہمارے دلوں میں نبی کی عظمت اور محبت کہاں سے آئی؟
اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم عمل کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب کسی سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو انسان کے لیے ہر کام کرنا آسان ہے۔ جب کسی حسینہ سے محبت ہو جاتی تو اس کے لیے مار کھانے کے لیے بھی تیار، اس کے لیے دھکے کھانے کے لیے بھی تیار، اس کے نام پر ذلیل ہونے کے لیے بھی تیار، اور اس کے نام پر بھوکے مرنے کے لیے بھی تیار۔ اور کہتے ہیں کہ مولانا کوئی تعویذ دے دو تاکہ قرار آ جائے، ہمیں راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، دل ہمارے قابو میں نہیں رہا، اس طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ دل آپ ہی کے قابو میں ہے۔ جب آپ نے محبت کی سوئچ کو آن کیا ہے تو آف کرنے کا آپشن بھی اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس دنیاوی محبت اور ان حسیناؤں کو دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ رات دن اس میں سوچتے رہتے ہیں، اس کی گلی سے گزرے تب بھی اس کی یاد، اس کے پارک سے گزرے تب بھی اس کی یاد، اس کے در و دیوار سے گزرے تب بھی اس کی یاد، چونکہ ہم نے اس کو دل سے نہیں نکالا ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں یہ دنیاوی محبت بیٹھی ہوئی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ مولانا مرزا مظہر جان جا بہت بڑے اللہ والے گزرے، مدرسے میں کتاب دارالعلوم میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، معلم الدمین فارسی میں ہے، مسئلے مسائل کی کتاب ہے، ان کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تو ان کے شیخ ہے مظہر مرزا جان جا، بہت بڑے شیخ اور اللہ والے گزرے۔ ان کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہا کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، تو دنیاوی خیالات، دنیاوی وساوس، دنیاوی محبت اور اس طرح کے افکار آتے رہتے ہیں۔ حضرت نے کہا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کچھ دن کے بعد آیا، کہا ابھی بھی وہ وساوس ختم نہیں ہو رہے، تو کہا 1000 مرتبہ پڑھو۔ پھر آیا، کہا کہ ابھی بھی وساوس نہیں ختم ہوئے، یہاں تک کہ بار بار آتا رہا۔ حضرت نے کہا 70,000 مرتبہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد آیا، کہا ابھی بھی وساوس ختم نہیں ہو رہے، تو حضرت نے کہا ایک کام کرو، گھر میں ایک تنہا روم میں بیٹھ جاؤ، پھر آپ دیکھو کیا خیالات آ رہے، دوسرے دن مجھے بتلانا۔ وہاں بیٹھ کر کے خوب تدبر اور تفکر کرنا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ آیا اور حضرت نے سوال کیا کہ روم میں تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ نے کیا تفکر اور تدبر کیا؟ تو کہا کہ جب بھی میں روم میں تھا، جتنی بھی دیر روم میں تھا، بس میرے دل میں دنیاوی خیالات، دنیاوی وساوس، اپنے گھر، اپنے بال بچے، اپنی بیوی بچے اور اپنے محبوبین کے بارے میں بار بار سوچتا رہا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب تیرے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے تو تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ پہلے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال، تب جا کر کے تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئے گی۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر جب دوسرے دن آیا تو حضرت نے کہا کہ اب کیا حال ہے؟ تو اس شخص نے اور سائل نے بتلایا کہ حضرت اب حال اور عالم یہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو ہر حرف میں مجھے اللہ نظر آتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اور دنیا کی حسینوں کی محبت بیٹھ چکی ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان محبتوں کو نکالے، پھر اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ اور جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر کام کرنا آسان، جسے کسی حسینہ سے محبت ہو جائے تو ہر کام کرنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے اگر حقیقی محبت نبی سے ہو جاوے تو نبی کی ہر سنت پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ نبی کی حقیقی محبت اپنے دل میں لائیں۔ ایک مستقل الگ بحث ہے کہ نبی کی محبت عقلی ہونی چاہیے یا دلی ہونی چاہیے، یعنی عقل سے نبی سے محبت کرے یا دل سے۔ اس پر بہت تفصیلی کلام کیا علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا ایک خلاصہ، اس کا پس منظر آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے شروع میں عقلی محبت رکھی، یعنی آپ کا نفس تو کہے گا کہ فلاں سنت عمل نہ کرو،
لیکن عقل کہہ رہے کہ کر لو تو آپ کر لو. یہ ابتدا ہے محبت کی. پھر آہستہ آہستہ اس محبت عقلی کو محبت قلبی اور دل محبت بنا دے. اس سے کہ صحابہ نے جس محبت کو نبی کے سامنے پیش کیا ہے وہ محبت عقلی نہیں تھی بلکہ محبت قلبی تھی. یہ محبت قلبی کا ایسا جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا کہ جب کلثوم بنت رافع کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول شہید ہو چکے ہیں تو وہ دورے میدان کارزار میں پہنچ گئی اور سوال کرنے لگی کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ میرے نبی شہید ہو چکے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو کہا مجھے یہ جواب نہیں چاہیے. وہ آگے بڑھ پڑی. پھر کسی اور نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. پھر بھی کہا مجھے اپنے نبی کی خبر چاہیے اور آگے بڑھ پڑی. کسی نے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. تو اس کلثوم بنت رافع رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے اس کی خبر نہیں چاہیے, مجھے یہ بتا دو کہ میرے نبی شہید ہوئے یا حیات ہے. تو پھر کسی نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے, نبی حیات ہے. تو اب کلثوم بنت رافع رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے سارے ہموم اور غموم دور ہو گئے. میرا نبی حیات ہے, زندہ ہے, بس میرے لیے کافی ہے. اور جب یہ اللہ کے رسول کی وفات اور شہادت کی خبر حضرت زید بن عبد ربیہ کو پہنچی تو انہوں نے دعا کی, اے اللہ جب وہ نبی نہیں رہا جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اب ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جن آنکھوں سے میں اپنے نبی کو دیکھا کرتا تھا اب وہ نبی نہیں رہا تو اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی دعا کرنی تھی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی, نبی نہ. حضرت عمرو بن عاص کا واقعہ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول پر تیروں کے بوچھار کر رہے تھے تو اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا اور 70 سے زائد مرتبہ ان پر تیر لگے, یہاں تک کہ اتنے زخمی ہو گئے کہ ان کے ہاتھ شل اور بیکار ہو گئے. یہ نبی کی محبت ہے کہ نبی کے پسینے کو بھی جمع کیا گیا. اور ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے نبی کے پسینے کو جمع کیا تو مجھے معلوم ہوا اور پتا چلا کہ نبی کی خوشبو تمام خوشبو کے سامنے ہے. نبی کی خوشبو ایسی ہے کہ دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر. یہ بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں صحابہ نے اپنی قلبی محبت کا اظہار کیا. کیسی محبت کہ لعاب اور تھوک نیچے گرے اس سے پہلے صحابہ اٹھائے. وضو کا پانی جو اس زمانے میں تقریباً 1 مود 900 گرام کے آس پاس ہوگا, اس میں آدمی کتنا بچے گا وضو کے بعد؟ ہم تو کئی لیٹر استعمال کر لیتے ہیں, اس میں کتنا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن پھر بھی صحابہ جھگڑا کرتے اس پانی کے حصول کے لیے. بلکہ جب اللہ کے رسول اپنے بالوں کو کاٹتے تھے اس کو بھی تقسیم کرتے تھے. وائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کو اپنے بال تقسیم کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ ہمارے اور آپ کے بال تقسیم کرنا شروع کر معلوم نہیں کیا ہوگا. تو وہاں ائمہ محدثین نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کو اپنے بالوں کو تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس لیے ضرورت پڑی کہ اگر اللہ کے رسول بالوں کو تقسیم نہ کرتے تو صحابہ ان بالوں کے حصول کے لیے جھگڑا کر بیٹھتے. جھگڑا کی نوبت آ جاتی. اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے بالوں کو بھی تقسیم کیا. یہ قلبی محبت نہیں تو اور کیا. جب ان کے دلوں میں یہ قلبی محبت تھی تب ان کی زندگی کامیاب ہوئی. اور صرف قلبی محبت اور جذباتی محبت کافی نہیں بلکہ اس قلبی اور جذباتی محبت کے ساتھ عملی زندگی بھی چاہیے. اگر صرف جذباتی محبت کافی ہوتا تو صحابہ کے ایسے جذبات تھے کہ ہمارے جذبات صحابہ کے جذبات کے سامنے کچھ نہیں. پھر بھی اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا کہ تم کو کس بات نے پر انگیختہ کیا کہ میرے وضو کے بچے ہوئے پانی پر تم جھگڑا شروع کر دو؟ تو کہا آپ کی محبت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے بلکہ فرمایا من عمل بسنتی دخل الجنہ, کہ یہ جذبات کافی نہیں ہے بلکہ جو شخص میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا.
پھر آگے فرمایا دوسری روایت میں مائیہ فی الجنہ، یہ صرف جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، جنت میں ہی نہیں رہے گا، بلکہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم جنت میں نبی کے پڑوس میں رہے تو نبی کی سنتوں کو اپنانا شروع کرے، نبی پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں نبی کی صحبت اور مقاربت جنت میں نصیب ہوگی۔ امت کا کون ایسا فرد ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں نبی کے پڑوس میں رہے؟ ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ چنانچہ کسی موقع پر ماں عائشہ اور حضرت فاطمہ میں کچھ بحث و مباحثہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ہیں اور آپ کے والد تو ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت عائشہ بھی بہت ہوشیار تھی، وہ چرا رہی ہیں کہ آپ کے ابو تو ابو بکر ہے اور میرے ابو تو اللہ کے رسول ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے ابو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے تو یہ بھی جان لے اور سن لے کہ تمہارا شوہر علی ہے اور میرا شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب جنت میں تو ہوگی تو علی کے ساتھ ہوگی، اور جب میں جنت میں ہوں گی تو میں نبی کے پڑوس میں ہوں گی۔ یہ مقام تجھے کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ مقام تو مجھے نصیب ہوگا، لیکن چونکہ ہم نے نبی کی قربت کو، نبی کے پڑوس ہونے کو، جوار کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے نبی کی سنتوں کو، نبی کی محبتوں کو نہیں سمجھا۔ نبی کی محبت کو کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ محبت کی جو وجوہات ہیں، جب کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کی کئی وجہیں ہیں، وہ ساری وجہیں ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ محبت کی 5 وجہیں، بعض نے کہا 6، خوبصورتی ہے، مال و دولت ہے، خاندان ہے، دوستی ہے، رشتہ داری ہے، بہت ساری باتیں۔ تو یہ ساری محبت کی جو وجہ اور اسباب ہے ذات اقدس میں مکمل طور پر اور عدم طور پر موجود ہے، اور جب محبت کی سارے وجہ ذات اقدس میں موجود ہے تو ذات اقدس ہی وہ مستحق ہے جس سے محبت کی جائے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ محبت کے سارے اسباب کو کھول کر کے بیان کرو۔ اگر آپ کے اندر جو اسباب محبت پائے جا رہے اس کو کھول کر کے بیان کرنا شروع کر دیا جاوے تو اس کے لیے مستقل ایک گھنٹہ چاہیے۔ اس پر خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مشکات میں صاحب مشکات نے حضرت انس کی اس روایت کو نقل کیا اور بہت طویل اس پر گفتگو کیا ہے۔ صاحب تنظیم الاشداد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اسباب محبت کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سارے اسباب محبت ذات اقدس میں پائی جاتے ہیں۔ ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آج ہماری مجلس کا انعقاد صرف سیرت نبی کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ نبی کی سیرت کو جان کر کے آپ کی ذاتی زندگی، عملی لائف کو اپنے اندر لائے۔ یہ آج اس پوری مجلس کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کود کود کر کے بھر دے، ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے کہ ہم اپنی پوری زندگی نبی کے پیچھے ختم کر دے۔ ایسی محبت اللہ ہمیں عطا کرے کہ ہماری زندگی کی ابتدا اللہ کے رسول پر ہو اور ہماری زندگی کی انتہا بھی اللہ کے رسول کی ذات پر ہو، محبت کی ابتدا بھی رسول کی ذات پر ہو اور انتہا بھی رسول کی ذات پر۔ حب یہ عربی لفظ کا معنی ہے محبت، ہاں نکلتی ہے یہاں سے حلق کے بالکل جو گلا ہے اس کے آخری حصے سے، اور با جو نکلتا ہے وہ ہونٹوں سے، تو آواز کی ابتدا ہو رہی ہے گلے کے ابتدائی حصے سے اور انتہا ہو رہی ہے ہونٹوں پر۔ تو حب نبی کا مطلب بھی یہی ہوا کہ نبی کی ذات سے محبت کی انتہا ہو اور نبی کی ذات پر ہی محبت کی انتہا ہو، یہ اصل محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر خصوصاً مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
امام صاحب